لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. خلقت الاشیاء لیجلی وخلقتک لیجلی، کہ میں نے پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. دنیا کے اندر آدمی مصیبتوں میں گھس کر اور دنیا کی رونقوں اور بہاروں میں اندھا ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے. اسی مقصد زندگی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. وہ نبی اور رسول آتے گئے اور ہمیں اپنا جو مقصد تھا بھول چکے تھے یاد دلاتے گئے. دنیا کے اندر اونچے مکانات بنا لینا، دنیا کے اندر اچھا کھانا کھا لینا، اچھا کپڑا پہن لینا، اونچے محلات بنا لینا، نرم گدوں پر لیٹ لینا، یہ ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. یہ ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو آپ کی بھول ہے، آپ اچھا کپڑا نہیں پہنتے ہیں. کسی چیتے کی یہ تمنا نہیں ہوتی ہے کہ مجھے انسان کا کپڑا مل جائے، لیکن انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے مجھے چیتا اور شیر کی کھال مل جائے. تو تم سے اچھا لباس اس کے جسم پر موجود ہے. پھر آپ بہت اچھا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو کوئی کمال کی چیز نہیں. شیر ہم سے اور آپ سے زیادہ فریش گوشت کھاتا ہے. ہم اور آپ مسالے ڈال کر اس کا ذائقہ بدل دیتے ہیں، لیکن شیر تو بغیر مسالے کے فریش گوشت کھاتا ہے. آپ کہیں گے ہم اونچے محلات بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، اس میں بھی آپ کی بھول ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے بیاں چڑیا دیکھی ہے، وہ بہت اونچائی پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے. آپ کہیں گے اونچے مکانات بنا کر اس میں لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. بیاں چڑیا بہت اونچائی پر گھونسلہ بنا کر اس میں جگنو پکڑ کر رکھ دیتی ہے، اس جگنو کے ذریعے اس سے اپنے گھر کو آباد کرتی ہے. تو جو جانور کام کرے وہ انسان کام کرے، تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ تو انسان اور جانور کے اندر امتیاز کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت. دنیا کے اندر کسی سے محبت کر لیجئے، ایک دن آئے گا کہ آپ اس محبت کرنے والے سے جدا کر دیے جائیں گے. اور جو اللہ سے محبت کرے گا، رسول اللہ سے محبت کرے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا جائے گا. دنیا چند روزہ ہے، یہ چلی جائے گی. میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات مان کر زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن کریم دیا ہے، یہ قرآن کریم ہمارے پاس ایسا نسخہ موجود ہے جو مکمل جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، مکمل جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تمہیں رزق دیں گے، تم ہماری عبادت کرو. چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کا اظہار تمہیں کیسے کرنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر اپنا مال لٹا دے. حضرت نے فرمایا بس کیا محبت کا اظہار ہو جائے گا؟ دوسرے نے کہا کہ حضرت اپنی جان لگا دے. حضرت نے فرمایا بس محبت کا اظہار ہو جائے گا. تو انہوں نے مختلف جواب دیے چند نوجوانوں نے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ تو جوانوں والے جواب ہیں، بوڑھوں والے جواب دیجیے. یہ تو جوانوں والے جواب ہیں، بوڑھے والے جواب دیجیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت بوڑھے والا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کے اظہار کے لیے آپ اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو زمین پر رگڑ دو. جس بندے کو
اللہ سے محبت ہوگی، جب وہ فجر کی اذان سنے گا، ظہر کی اذان سنے گا، عصر کی اذان سنے گا، مغرب کی عشاء کی اذان سنے گا، اللہ کے گھر میں آ کر اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دے گا۔ یہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا کہ ہم اور آپ اگر اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں اور اپنی ناک کو رگڑنے والے اللہ کے سامنے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے ہم سے کہا امداد اللہ مانگو کیا مانگتے ہو، امداد اللہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو فرماتے تھے کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے، میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی یہ بات بے نمازیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سجدے میں کیا لطف رکھا ہے اللہ نے۔ جو جس میدان کا آدمی ہوتا ہے اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ کرکٹ کا اگر کوئی کھلاڑی ہے، کرکٹ کی بات ہوتی ہے اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوگی ان کے بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے اپنے سجدے کے اندر کیا لطف رکھا ہے۔ رزق دینے کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو اللہ چرندوں کو کھلائے، پرندوں کو کھلائے، مچھلیوں کو کھلائے، اس کو مانا جاتا ہے خنزیر، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، تو آپ کا کیا گمان ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کا وہ بھروسہ سنا دے گا؟ جو اللہ مچھلی کو کھلا سکتا ہے، جو اللہ سمندر کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات کو کھلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے اشرف المخلوقات انسان کو بھلا دے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ اندازہ لگائیے اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسرا خدا مانتے ہیں، اگر آپ بتائیے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی گھر والی کا تعلق کسی اور سے، آپ ناراض ہو گے کہ نہیں ناراض ہوں گے؟ جلال میں آ جائیں گے کہ ہماری بیوی کے ساتھ کسی اور کے سنبندھ، ان کا کسی اور سے تعلق، آپ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے اللہ جان رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دوسرا خدا مانا جا رہا ہے، ہم پر ایمان نہیں رکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ مشرکین کو کھلا رہا ہے، کافروں کو کھلا رہا ہے، پھر بھی اللہ کافروں کو کھلا رہا ہے، پھر بھی اللہ کافروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جب اللہ کافروں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے کہ ہماری اور آپ کی ضروریات کو اللہ پورا نہیں کرے گا، کہ ہماری اور آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا۔ اللہ کہاں سے رزق دے دے کوئی پتہ نہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، حرم شریف کے اندر ایک بوڑھے میاں حج کرنے آئے، حج کرنے کے دوران میں انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے ایک ہار بنوایا تھا۔ کیا بنوایا تھا؟ ایک ہار بنوایا تھا۔ ان کا وہ ہار وہاں گر گیا تھا، وہ ہار ان کا گر گیا۔ گرنے کے بعد یہ ہوا کہ ایک نوجوان عالم دین طواف کر رہا تھا، اس کو وہ ہار مل گیا۔ بہت غریب تھا عالم دین، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، بھائی بہن بھی نہیں تھے، اکیلا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ سوچا چلو اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کیا پتا کسی کو، میں رکھ لیتا ہوں۔ لیکن فوراً یہ بات ذہن میں آئی، دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فوراً اس نے وہ ہار لیا اور حرم کے باہر پہنچا اور آواز لگائی، بھائی اگر کسی کا ہار ہو یہ ہار لے لے۔ تو ادھر سے ایک نابینا اندھا بوڑھا شخص کہنے لگا، وہ بھائی میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو وہ دے دے۔ وہ عالم صاحب آئے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تو وہ بوڑھے میاں بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اپنے تھیلی سے کچھ روپے نکالے اور اس نوجوان عالم دین کو دینے لگے۔ تو اس نوجوان عالم دین کی زبان سے الفاظ نکلے، جب میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ سے اس کا صلہ مانگوں گا، میں آپ سے صلہ نہیں لوں گا۔ چنانچہ کیا ہوا، عرب والے جب تجارت کے لیے کہیں جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، تو اپنے ساتھ ایک عالم حافظ رکھتے تھے کہ وہ قرآن سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو عالم صاحب سے بات کی، عالم صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیے، قرآن سکھائیے، دعا سکھائیے، نماز پڑھائیے، ہم آپ کا معاوضہ دیں گے۔ عالم صاحب بھی تیار ہو گئے۔ پہلے زمانے میں کشتیوں سے سفر ہوا کرتا تھا، اب پورا قافلہ سوار ہوا کشتی کے اوپر۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ کی طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، کچھ لوگ ڈوب کر کے انتقال کی بھی کر گئے اور کچھ لوگ بچ بھی گئے۔ عالم صاحب کو بھی یہ جو ایک تختہ تھا اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے اور جانا تھا کہیں اور، پہنچ کہیں اور گئے، جانا کہیں اور تھا، پہنچ کہیں اور گئے۔ جب ادھر پہنچے تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو اجنبی مسافر آدمی لگتا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ چنانچہ بلایا، دیکھا عالم دین بڑا نیک عالم ہے، تو فوراً لوگوں نے کہا کہ بھائی جان ہمارے یہاں مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، نہ ہو اگر ان سے بات کرنے ہمارے یہاں امامت کر لیں۔ ان سے بات کی گئی کہ آپ ہمارے یہاں امامت کر لیجئے، وہ راضی ہو گئے، امامت کرنے لگے۔ جب وہ
درمیان کچھ دن رہے, ان کا اخلاق دیکھا, ان کا رویہ دیکھا, تو لوگوں نے کہا کہ یار ہمارے جو پچھلے امام صاحب تھے ان کی ایک بیٹی بھی تو ہے, اور وہ تلاش کیا کرتے تھے کہ ہماری بیٹی جتنی متقی پرہیزگار ہے اتنا پرہیزگار لڑکا نہیں مل رہا ہے, جو ملے تو نکاح کر دے. عالم دین بڑے نیک لگتے, کیوں نہ ان سے بات چلائی جائے. تو عالم دین سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے. تو عالم دین کہنے لگے بھائی گھر والوں تو ہم کو بھی بسانا ہے, آگے پیچھے کوئی ہے نہیں, اگر ٹھیک ہو تو بات چیت کریے. بات چیت کری گئی, دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد میں جب میاں بیوی شب جفا پہلی رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے تو شوہر کیا دیکھتا ہے, شوہر اپنی بیوی کو بڑی غور سے آنکھوں کو بالکل لگا کر کے دیکھ رہا ہے. تو وہ لڑکی ڈر گئی, اجنبی لڑکا ہے, اجنبی شخص ہے, اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں. تو اس نے لڑکی نے کہا جھلا کر کیا دیکھ رہے ہو. تو اس نے فرمایا کہ پہلے ایک بات بتاؤ, جب تمہارے گلے میں ہار پڑا ہے, ہار کہاں سے آیا ہے, تمہارے گلے میں ہار پڑا ہے, ہار کہاں سے آیا ہے. تو اس نے کہا تو میرے ابو نے میرے لیے بنوایا ہے. کہا ذرا یاد کرو, کیا تمہارا یہ ہار کہیں گم ہوا تھا. کہاں میرے ابا حج پر گئے تھے, وہاں ہار گم ہو گیا تھا, ایک نوجوان کو ملا تھا, اس نے وہ ہار واپس کر دیا تھا, اور اس وقت سے لے کر میرے ابا جب تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے تو اللہ سے رو رو کر کے دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو میں اسے اپنا داماد بنا لوں. تو نوجوان عالم دین نے کیا کہا, مبارک ہو وہ نوجوان میں ہی ہوں, مبارک ہو وہ نوجوان میں ہوں. اس نے اللہ کے لیے وہ ہار واپس کیا تھا, اللہ نے ہار بھی دیا, ہار والی بھی دی, گھر دیا, گھر والی بھی دی. اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.